اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامیات کے حوالے سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اسلامیات کے اندر جو 9th کلاس میں حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث نمبر 1، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کو سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ حضور الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ بہترین دعا جو ہے وہ الاستغفار ہے۔ اب اس حدیث کی تیسرے نمبر پر تشریح کے حوالے سے اس حدیث کے اندر جو ہے 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دعا پر ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ افضل عمل ہونے پر ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ افضل دعا پر ہے۔ اب افضل عمل کے اندر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا لا الہ الا اللہ۔ الہ، لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے؟ الہ کا مفہوم یہ ہے کہ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم الہ مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عقیدت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نعمتیں جو ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو اس وجہ سے ہم قول سے، فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو الہ مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے ہے، اس حدیث کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے، استغفار بہترین دعا ہے، اس لیے کہ حدیث کے جو دوسرے حصے کے اندر بہترین دعا ہے وہ استغفار، اپنے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے معافی مانگنا ہے۔ آگے استغفار کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان کو استغفار کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دنیا کی رنگینوں میں گم ہو کر غلطیاں اور گناہ کر لیتا ہے، دنیا کی ظاہری رنگینوں میں گم ہو کر غلطیاں اور گناہ کر لیتا ہے، جس وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان غلطیوں سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ہے الہ کا مفہوم، وہ بیان ہو گیا۔ آگے ہے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جو نجات اس وقت ہماری ممکن ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے بھی عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کو بیان کرنا چاہیے، توحید کو بیان کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس حدیث کے حوالے سے وضاحت بھی آ گئی اور حدیث کی تشریح بھی آ گئی، اور یہ حدیث کے اندر جو ہے سوالات بھی آ گئے کہ پہلا سوال یہ بھی بنتا ہے جو شارٹ کویسچن ہوتا ہے کہ الہ کا مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے میں نے بیان کیا۔ دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ استغفار بہترین دعا کیوں ہے، اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ استغفار کی ضرورت کیوں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ اور پانچواں سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے۔ یہ اس حوالے سے آگے۔ اب آئے اس حصے معروضی کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ہے MCQs بھی نکلتے ہیں جو ہمیں بورڈ کے حوالے سے حل کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اب سب سے افضل عمل نمبر 1 الحمدللہ ہے، نمبر 2 اللہ اکبر ہے، نمبر 3 لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرا MCQ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ نمبر 1 ثنا ہے، نمبر 2 استغفار ہے، نمبر 3 تحمید ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے الاستغفار، یعنی استغفار کرنا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی
نمبر 1 جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 جس سے مانگا جائے، نمبر 3 جس کی عبادت کی جائے. تو اس کا صحیح جواب جو ہے جس کی عبادت کی جائے. آگے سوال یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ ہے، اب الہ ہے، مسجود ہے یا معبود ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ مسجود ہے. پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ اخروی نجات اس وقت ممکن نہیں جب تک غلطیوں کو معاف نہ کر دیں. والدین معاف نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف نہ کریں، یا رشتہ دار معاف نہ کریں. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے